اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ ربیع الاول شریف کے انوارات و برکات نبوت مانتے ہوئے ان دنوں میں یقیناً ہم سب بہت مسرور ہیں اور اپنے آقا و مولا و محسن و مربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے دنوں کو یاد کر کے اور سرکار کا ذکر کر کے، ان کے آباء و اجداد اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کر کے اپنے اپنے نصیب چمکا رہے ہیں۔ الحمدللہ، رحمت للعالمین ہستی کا مان لے کر جینے والوں کے لیے یہ مہینہ ایمان و عمل کے بلند ترین درجات کے حصول کا وسیلہ بن جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو پورے سال میں 2 مہینے عطا فرمائے۔ ایک ماہ رمضان المبارک ہے اور دوسرا ربیع النور شریف ہے۔ ربیع النور شریف میں زندگی ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کا ذکر، اور بالخصوص ولایت علی علیہ السلام جو ہے قرآن کی روح سے زندگی ہے، حیات ہے، اور رمضان میں بندے کو توفیق اعمال نصیب ہوتی ہے، بندگی عطا ہوتی ہے۔ ربیع النور شریف میں انسانیت پر احسان کی یاد منائی جاتی ہے تو رمضان المبارک میں مومنین پر احسانات کی بارش کر دی جاتی ہے۔ ربیع الاول شریف میں عالمین کے لیے خوشی، مسرت اور فیض یابی ہوتی ہے، اور رمضان المبارک صرف مومنین کے لیے ہے، کلمہ گو لوگوں کے لیے ہے۔ ربیع الاول شریف میں خوشی منانے والے کافر بھی فیض یاب ہوئے، اور رمضان شریف میں صرف ایمان والوں کے لیے عطاؤں کی بارش ہے۔ ربیع النور شریف میں اللہ اور اس کے فرشتوں کی سنت پر عمل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایمان ملتا ہے۔ اللہ جو حکم دے وہ ایمان ہے، اور رمضان شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ملتی ہے، اللہ اکبر، جو عامل الصالحات کا درجہ رکھتی ہے۔ رمضان شریف میں اعمال کو 70 سے 700 پھر 70,000 تک جو ہے وہ ضرب کر دیا جاتا ہے، اور ربیع النور شریف میں ایمان، وجدان، عشق، محبت، غلامی اور اتباع کی توفیق، اور پھر کسی کے ہو جانے اور کسی کے ہمارے پیچھے ہونے کے تصور کو پختگی ملتی ہے، یقین اور عقیدہ کو ضرب دی جاتی ہے کہ کوئی ہمارا ہے اور ہم کسی کے ہیں۔ ان کی غلامی کے ذریعے سے رب کو پانے کا شوق، طلب اور تڑپ اس ماہ میں جوان ہوتی ہے، جو رمضان المبارک کے اعمالوں کو درجات اور زیب و زینت عطا کرتی ہے، اور عشق کے راہ کے مسافروں کو رمضان شریف میں منزل دکھائی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ رمضان شریف پورے کا پورا لیلۃ القدر سمیت ہر نعمت صدقہ ہے ربیع الاول شریف کا، خیرات ہے ربیع النور کی جو رب العالمین نے مومنین میں بانٹ دی۔ آمنو کے لیے ویسے مانو جیسے میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، جیسے میرا محبوب میرا تعارف کراتا ہے، اللہ کہتا ہے ویسے ہی میں ہوں۔ مجھ پر ایمان اس راستے سے لاؤ جو تمہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اور عامل الصالحات کے لیے مومنین کو رمضان عطا فرمایا کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعارف پر مجھ پر ایمان لائے ہو، تم نے مجھے اس کی زبان اقدس سے تسلیم کیا ہے، تو انعام میں تمہیں رمضان المبارک عطا کرتا ہوں، ایک فرض 70 کے برابر، نفل فرض کے برابر، اور پھر عمریں تمہاری 50-60 سال کی ہوں گی، اور ثواب 1000 سال کی عمروں کا میں عطا کروں گا، اور عمل الصالحات کی صف میں خود بخود شامل ہوتے چلے جاؤ گے۔ ربیع الاول شریف کی برکات اور عظمتوں کا یقین لیے بغیر رمضان شریف کی برکتوں کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے رمضان شریف کے رخصت ہوتے ہی اسی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں وہ پچھلے 11 ماہ سے مبتلا ہوتے ہیں، اور شوال کی پہلی تاریخ ہی ان کے اعمال کا لیول نیچے اور بہت نیچے آ جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے محافظ کے بغیر دولت پڑی ہو تو کسی بھی وقت چوری ہو جانے، گم جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اگر ربیع الاول شریف کی محافظت مومن کے ساتھ ہو تو رمضان شریف ہی نہیں، پورے سال، پوری زندگی، مرتے دم تک محافظت خود بخود ہوتی رہتی ہے۔ ربیع الاول شریف میں جو برکات اترتی ہیں وہ ہمارے ایمان کو زندگی اور تابندگی عطا کرتی ہیں، ہماری شہ رگ کو جان عطا کرتی ہیں۔ شہ رگ سے بھی قریب وہ اللہ جو رب کہتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین بانفسہم، اللہ اکبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جان کے مالک ہیں، اور شہ رگ میں خون ہوتا ہے، اور اپنے لیے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے، میں تیری حبل الورید، تیری شہ رگ کے بھی قریب ہوں۔ شہ رگ میں کیا ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے، اور خون سے جان بنتی ہے۔
اسی لیے فرمایا جانوں سے بھی زیادہ میرا نبی تمہارے قریب ہے۔ گویا ربیع الاول شریف جسم ہے تو رمضان اس کی لباس اور زینت ہے، سجاوٹ اور خوبصورتی ہے۔ نمازی مرتے دم تک نمازی رہے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حج کر کے انسان اپنا حج سنبھال کر جیے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج نصاب پورا کر کے زکوٰۃ ادا کرنے والا مرتے دم تک اس فعل کو انجام دے سکے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ روزہ دار ہمیشہ روزے کی محبت میں بھوک پیاس برداشت کرے گا، کوئی بھی عمل ہمیں ہمیشگی کی گارنٹی نہیں دیتا، مگر عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سوغات ربیع النور شریف میں عطا کی جاتی ہے، یہ عمل ہمیں گارنٹی دیتا ہے کہ ان سارے اعمال کی توفیق مرتے دم تک ہمیں نصیب ہوتی رہے گی۔ ربیع الاول شریف میں جو برکتیں اور سلامتی اتاری جاتی ہے وہ رمضان المبارک کی ایک رات کو عطا کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن پر سلامتی اتارنے کی خبر دی گئی، یحییٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن پر سلامتی اتارنے کی بات کی گئی ہے، تو خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کتنی سلامتی اتاری جاتی ہے، اس کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس ماہ مبارک کی عظمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے اپنا دامن وسیع رکھیے، اپنے دل میں تڑپ اور طلب زندہ کر کے رکھیے، خواہش لے کر سانس لیں کہ اللہ ہمیں غلامی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پسند فرما لے اور ان کی آل پاک کے غلاموں میں ہمارا نام لکھ دے، خوشی منائیں، سنتوں پر عمل کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ جن کے نام کی ہم مالا جپ رہے ہیں ان کی غلامی کا پٹا بھی جو ہے وہ گلے میں ڈال کر رکھیں گے، سنتوں کا یونیفارم پہنیں تاکہ آپ کو بتانا نہ پڑے کہ آپ مسلمان ہیں، لوگ دیکھیں تو پہچان لیں کہ یہ نبی پاک کا دیوانہ ہے۔ آپ کا اور میرا اخلاق، کردار، گفتگو، انداز دوسروں میں بیٹھنے سے لے کر جدا ہونے تک کا ہر عمل آپ کی اور میری دیوانگی کا مظہر ہو۔ رمضان المبارک میں شیطان کو جکڑ کر ایمان والوں کو بہاریں لوٹنے کا موقع دیا جاتا ہے، جبکہ ربیع الاول شریف میں شیطان کو جکڑے بغیر ہی بہاریں جو ہے وہ لٹائی جاتی ہیں، اور جس دل اور روح کو اللہ کریم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپتا ہوا دیکھتا ہے اسے براہ راست عطا کرتا چلا جاتا ہے، اس کا دامن بھرتا چلا جاتا ہے۔ شیطان اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسی لیے ربیع النور شریف میں اسے کھلا چھوڑ کر اللہ کریم چیلنج کرتا ہے کہ ان کے راستے بدل سکتا ہے تو بدل کے دکھا۔ رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملتا ہے۔ ربیع الاول اللہ کا احسان عظیم ہے جسے خود اللہ نے قرآن میں جتلایا بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان ساری رحمتوں کا سبب ہیں، وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ رحمت للعالمین کا خطاب، اس کے معنی اور مفاہیم میں یہی بات آتی ہے، جیسا کہ آپ سب سمجھ چکے ہیں کہ جنت، آخرت، دنیا، عرش، کرسی، زمین، آسمان، گویا سب سے پہلے یہ مبارک ہستی ہے اور ان کی آل پاک ہے، ان کے بعد جو کچھ ہے عالمین میں شمار ہوتا ہے۔ عالمین پر جتنی رحمتیں اترتی ہیں سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا فیضان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی جو کرم کیا انسانوں پر وہ یہ کہ بندہ اپنے رب کو پہچان لے۔ رب قدوس ہے، پاک ہے، بندے کا اتنا پاک ہو جانا کہ اسے رب کا قرب نصیب ہو جائے، یہ سوغات بھی در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی عطا ہوتی ہے کہ پاک کرنے والی، تزکیہ کرنے والی ہستی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کا ارشاد عالی شان ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور محبوب ہوں، مگر مردود انسانوں اور مردود جن یہ نہیں پہچانتے، باقی ساری مخلوق سمجھتی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مردود انسانوں میں سے نکال دے اور ہمیں جو ہے وہ نواز دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مانیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم منوانا چاہتا ہے۔ جو نبی امتی کی زبان نہ سمجھے، بولی نہ سمجھے، فریاد نہ سنے، اس کو رحمت للعالمین کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس لیے ایسا عقیدہ رکھنے والے مردود لوگ ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے اور ہمیں ان میں شامل نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جب کسی قوم یا جماعت پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے، اسے زندہ و جاوید رکھنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس امت کے نبی کی روح اس کے کفِ انصری سے قبض کر لیتا ہے اور اس نبی کو میر کارواں کے طور پر پیش رو قرار دے دیتا ہے کہ اس نبی کے نقش کے قدم پر چلتے آؤ، اور جب کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو اس امت کے نبی کی حیات مبارکہ میں ہی اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے، اور نبی اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتا ہے کہ اس قوم نے مجھے جھٹلایا اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی اور فنا ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم کے نبی ہیں، ساری کائنات کے نبی ہیں، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ کریم نے امت وسطن کا خطاب عطا فرمایا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جو قریشی لوگ ہیں نا، ان کی عادت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہاشم کا کوئی بندہ ان کے پاس جاتا ہے تو یہ لوگ منہ بنا لیتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو سینے سے لگ لگ کر ملتے ہیں، اور جب میں اور آپ کا کوئی رشتہ دار جاتا ہے تو یہ منہ کھینچ لیتے ہیں اور اس طرح ملتے ہیں جیسے یہ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر اٹھ کر غضب میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت تک کسی بندے کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی خوشی اور رضا کے حصول کے لیے وہ بندہ میرے خاندان والوں کے ساتھ دل سے محبت نہ کرے۔ اللہ اکبر! یہ تو خاندان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی فرضیت ہے، تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسن و حسین علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا اور مولا علی علیہ السلام سے محبت کے بغیر ایمان کیسے مل سکتا ہے؟ یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت سے ایمان ملتا ہے اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے ایمان بچتا ہے۔ اللہ اکبر! ان کی محبت عین ایمان ہے۔ صدیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منتظر رہیں کہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے اور ان کے غلاموں نے آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ دیکھ کر اپنی امت اور غلاموں کی شان بیان فرمائی۔ کعبے کی شان بیان فرما کر فرمایا کہ تیرے بڑے مقام ہیں، مگر میرے مومن امتی کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ نہ فرمایا کہ علماء، صلحاء، غوث، کتب، ابدال کی عزت کعبے سے بڑی ہے، بلکہ لفظ مومن استعمال فرمایا۔ عام مومن کی عزت کعبے کی عزت سے زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عزت اتنی بڑھائی اور ہم اپنے کو کمتر اور یہود و نصارہ کو برتر سمجھتے ہیں، کتنی غلط بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مومن ہی بیان کر سکتا ہے، ورنہ بدعقیدہ تو یہ سوال اٹھاتا ہے، کیا صحابہ نے جھنڈی لگائی؟ کیا انہوں نے روشنی کی؟ کیا انہوں نے فانوس لگائے؟ کیا انہوں نے دریاں بچھائیں؟ کیا انہوں نے لنگر تقسیم کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے عشق کی مثال ابو عبیدہ بن جراح سے لیں۔ ابو عبیدہ بن جراح اپنے باپ کا سر کاٹ کر کان سے پکڑا ہوا، کپڑے میں بھی نہ باندھا ہوا، لٹکاتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کس کا سر اٹھا رکھا ہے؟ عرض کی، میرے باپ کا سر ہے۔ فرمایا، کیوں کاٹا ہے؟ عرض کی، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، اس لیے کاٹ کر لے آیا ہوں۔ یہ ہے بنیاد ایمان اور حیات ایمان۔ صحابہ کرام کا پیار پوچھتے ہو؟ ایسا پیار کر سکتے ہو تو کرو۔ اللہ اکبر! کہ ابو بکر صدیق نے بھی کہا کہ صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس۔ صحابہ کرام کے عقیدے پر آؤ، ٹوٹ کر نبی سے انہوں نے پیار کیا، آپ بھی پیار کرو۔ کبھی موچی کی دکان پر MBBS کا بورڈ نہیں لگ سکتا، کیونکہ یہ جرم ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے بھی کوئی ڈگری یا کوئی مقام تو چاہیے نا، مگر موچی کو تو سزا مل جاتی ہے۔ مگر آج کے مسلمان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، جو بھی بدعقیدہ آتا ہے وہ بول بال کر چلا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان میں کمی بتا کر چلا جاتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نبی پاک کی عزت کرنا سیکھنی ہے تو صحابہ کرام سے سیکھو، اولیاء کرام سے سیکھو، تاکہ منزل پا سکو، خود بھی عزت پا سکو اور سکون قلب کی دولت پا سکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو پہچانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دندان مبارک شہید کروائے اپنے دین کی عظمت اور سربلندی کے لیے، اور آج کا مسلمان پھر نبی پاک کے دین کی عظمت اور سربلندی سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اس فرض سے کیسے فارغ ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات کی عزت ہے اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا۔ صحابہ کرام کے پیار کا اندازہ تو دیکھو کہ 8 تلواروں کے ساتھ بدر میں کود گئے۔ آج کا بدعقیدہ کہتا ہے کہ وہ دور سے نہیں سنتے، نبی فلاں چیز کا علم نہیں جانتے۔ اللہ کریم کہتا ہے، میں نے احسان کیا ہے اے ایمان والو تم پر، تو کیا اللہ کریم کے احسان کا ایمان والا یہ بدلہ چکاتا ہے؟ اللہ کے احسان کا بدلہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ادا کیا۔ بدر کے لیے حکم فرمایا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ اللہ نے آپ کو عطا کر کے ہم پر احسان کیا ہے، یہ بدر کا میدان تو کیا آپ کیسر و کسریٰ کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیں تو بھی ہم حاضر ہیں، ہم سمندروں میں گھوڑے ڈال کر آپ کی برکت سے فتح یاب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ! اس بات کے کہنے پر اللہ کریم جو ہے وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسکرا کر ملے۔ اللہ اکبر! جب وہ شہید ہوئے، انسان دلیر ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے سینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، بزدلی کے ساتھ عشق نہیں ہو سکتا۔ مٹی کے مٹھی جو انسان کہلاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بل پر اوج ثریا کو پا لیتی ہے۔ سیرت کانفرنس منعقد کرنے والے اور سیرت کی باتیں کرنے والے سوچیں کہ پہلے صورت مبارک جلوہ گر ہوئی اور بعد میں سیرت مبارکہ کا ظہور ہوا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بعد میں ادا کیے گئے۔ اللہ اکبر!
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اس خوشبو کا جواب نہیں جب آپ تشریف لائے، اور اس خوشبو کا بھی جواب نہیں جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کے محل کے کنگرے گر گئے تو حملہ نہیں ہوا، لڑائی نہیں ہوئی۔ کنگروں سے پوچھا گیا کیوں ٹوٹ گئے تو وہ بولے، پکار اٹھے کہ حضور آ گئے ہیں۔ آتش پرست لوگوں کی ایران میں 1000 سال سے جلتی آگ بجھ گئی، پوچھنے پر کہا کہ رات کو حضور تشریف لے آئے ہیں اس لیے بجھ گئی۔ حدیث مبارکہ ہے، حجۃ الوداع پر 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، اور ہر صحابی کا یہ دعویٰ تھا کہ حضور کو مجھ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں جو اپنی ساری زندگی میں ایک بار بھی حضور کی توجہ نہ حاصل کر سکے۔ کائنات کا بدقسمت ترین انسان اس کو قرار دیا، اور حقیقت بھی یہ ہے 20، 30، 40، 50 سال کی زندگی میں کبھی اپنے نبی سے دستے سوال نہ دراز کر سکے انسان، انہیں مالک و مختار نہ سمجھ سکے انسان، ان کی شان کریمی کا اعتبار نہ کر سکے انسان، یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ ان کی شان قدرت و عطا پر جو ہے وہ یقین نہ ہو، اور انہیں اپنا مالک و مولا نہ بنا سکے، اور ان کے بنائے ہوئے مولا کو مولا نہ مانے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ مرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیسے پا سکے گا۔ اللہ کی عبادت تو کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رسالت نہ مان کر ناکام رہے گا، اور ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ قرآنی جو ہے اسے نہ تسلیم کر کے بہت بڑی محرومی کا شکار ہو جائے گا۔ احد پہاڑ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر کھڑا ہونے پر جو ہے وہ ہلنا شروع کر دیا، جھومنا شروع کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سند لے لی کہ میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ یہ پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، پہاڑ پر تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض نہیں تھی، مگر محبت کر کے وہ پہاڑ پسندیدگی کی سند لے گیا۔ اس لیے وہ انسان پتھر سے بھی بدتر ہے جو اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے خود کو غلامی میں پیش نہ کر سکے۔ اللہ کریم بھی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر محفل میں ہو، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کرتے ہیں کہ ان کا ذکر محفل میں ہو، اور صحابہ کرام بھی پسند کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر محفل میں ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ہر مومن جو ہے وہ بھی پسند کرتا ہے کہ محفل میلاد سجا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آباء و اجداد اور ان کی آل پاک کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو سکون کی دولت سے مالا مال کر لے۔ قرآن پاک کا فرمان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے فرشتوں کی مجلس میں اپنے نبی کی تعریف بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ کریم کا پسند کرنے کا انداز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ رب العالمین فرشتوں کے مجمع میں اپنے نبی کی تعریف فرماتا ہے، اس لیے محفل میلاد بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا اس حدیث میں بیان ہے کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور یہودی تھا۔ ایک بھیڑیا آیا، اس نے اس کے ریوڑ سے ایک بکری پکڑ لی، تو اس چرواہے نے ڈنڈا مار کر اپنی بکری چھڑا لی۔ وہ درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بڑا ظالم آدمی ہے، میرے رب نے مجھے رزق دیا اور تو نے مجھ سے چھین لیا۔ یہودی حیران ہو کر کہنے لگا، کتنی عجیب بات ہے کہ بھیڑیا بھی انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ تو بھیڑیے نے جو جواب دیا وہ حدیث کی کتابوں میں تاریخی طور پر درج ہے۔ وہ بولا، میرے باتیں کرنے پر تعجب کا اظہار کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں؟ کھجوروں والے شہر میں، پہاڑوں کے درمیان میں ایسا نبی اللہ نے بھیجا ہے کہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس کی خبر بھی دے رہا ہے، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے اس کی خبر بھی دے رہا ہے۔ تم یہ جنگل چھوڑو اور جاؤ۔ میں حیران ہوں کہ تمہیں میرے بولنے پر حیرانی ہو رہی ہے، اور مجھے تمہاری لا علمی پر حیرانی ہو رہی ہے۔ اب سوچیں کہ بھیڑیے جتنا بھی انسان کے پاس ایمان نہ ہو تو کیسی مسلمانی ہے کہ بھیڑیا انہیں گزرے اور آنے والے وقت کی خبریں دینے والا مان رہا ہے، اور انسان امتی ہو کر علم غیب کی نفی کرے تو محاسبے کی ضرورت ہے۔ جنگل کا بھیڑیا بھی جانے اور مانے۔ چرواہا بولا کہ اچھا میں جاتا ہوں، مگر میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ تو بھیڑیا بولا، میں یہ ڈیوٹی دوں گا۔ نبی کی محبت بھیڑیے کو بھی انسانوں والے کام کروا دیتی ہے، اور بغیر محبت کے انسان بھی بھیڑیا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی گیا، ملاقات کر کے کلمہ پڑھا اور سارا واقعہ سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم یہ بات میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بیان کرنا، میرے غلاموں کے مجمع میں بتانا کہ بھیڑیے نے تمہیں کیا کہا۔ معلوم ہوا اپنی تعریف مجلس میں سننا، محفل میں سننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ صحابہ اکرام بھی خوش ہوئے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے۔ اس لیے صحیح العقیدہ مومن محفل میلاد منا کر خوش ہوتا ہے، اور بد عقیدہ ہی یہ سوال کرتا ہے کہ نبی نے میلاد اپنا منایا یا صحابہ اکرام نے نبی کا میلاد منایا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ جب آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، جب آپ نے توجہ ہی نہیں دینی نہ قرآن پر نہ احادیث پر، تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر محفل میں کر کے کیسے خوش ہوئے اور صحابہ اکرام اس محفل میں بیٹھ کر کیسے خوش ہوئے؟ قیامت تک جو بھی عالی شان بات ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہوگی، ان کی اہل پاک کی نسبت سے ہوگی، اگرچہ کسی صحابی کی صورت میں ہو یا کسی اہل بیت کی شان کی صورت میں بیان ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان یہی ہے کہ قیامت تک ہر رنگ و روپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے صدقے میں جو ہے وہ رونق رہے گی۔ محفل منانا عذابوں سے محفوظ رہنے کا وسیلہ بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی ذاتی عبادات ہیں، اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہیں، جبکہ محفل میلاد کا سجانا، اہتمام و انتظام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ناموس کے بیان کے لیے ہے۔ آج کون سا جرم ہے جو مسلمان نہیں کر رہا؟ اور اگر چہرے نہیں بگڑ رہے اور رات کو گناہ کر کے صبح گھر کے دروازے پر اس گناہ کی تحریر نہیں لکھی ہوتی، تو یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ناموس کی برکت ہے، کسی کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے۔ کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خیمہ افلاک استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کائنات کی نبض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وجہ سے رواں دواں ہے، آتش کدہ بجھ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی، کیسر و کسریٰ کے محلوں کے کنگرے گر پڑے کہ نبی تشریف لے آئے، 1,24,000 پیغمبران آئے، مگر شیطان جنات جا کر فرشتوں کی ڈیوٹیاں پہلے ہی سن کر آتے اور دنیا میں آ کر لوگوں کو پیسے لے کر بتاتے اور اپنا کاروبار چمکاتے، مگر جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، یہ شیطان جن جب آسمانوں کی طرف گئے تو آگ کے بڑے بڑے بگولے ان کی کمروں پر مارے گئے، یہ پریشان ہو گئے کہ 1,24,000 رسول آئے، کبھی آگ نہ برسی، آج کیا ہوا ہے؟ تو ان کے سردار نے کہا آج حضور آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج اگر بدعقیدہ مولوی میلاد منانے کے خلاف بولے تو سمجھ لو کہ رب الکریم کی سری الحسابی کی زد میں آیا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے سے مومن دلیر ہوتا ہے۔ انسانی جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے، مگر دل میں محبت ہو تو یہ ہر کمزوری طاقت میں بدل جاتی ہے۔ ایمان عشق کا محتاج ہے، اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مومن کا رتبہ ملاتا ہے، ان کی اہل بیت سے مودت ہی ایمان کے درجات میں بلندی عطا فرماتی ہے۔ آج تک ایمان والوں نے تورات اور انجیل کے ایک صفحے کی بھی بے حرمتی نہیں کی، مگر مسلمانوں کے قرآن کے ساتھ کیا کیا نہیں ہو رہا، یہ سب ہماری وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم امتی ہونے کا حق ادا کرنا بھول گئے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کی طرح محبت نہیں کرتے، لوگوں کو قرآن سے ڈرایا جاتا ہے، قرآنی احکامات کو خوف بنا کر پیش کیا جاتا ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دو، چوری کے لیے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا حکم جو ہے وہ قرآن نے دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات سے رخصت ہونے سے پہلے جو اہم ترین نکات ارشاد فرمائے، ان میں سے ایک اہم ترین نقطہ عورتوں کے بارے میں تھا۔ فرمایا اتقوا النساء، اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ میرے آقا کریم دنیا سے جاتے ہوئے بھی عورت کے حقوق بیان فرما کر گئے، مرد کے حقوق نہیں بتائے، پھر آج کی عورت کہے کہ اسلام ہمیں حقوق نہیں دیتا، کتنی غلط بات ہے۔ یاد رکھیں اسلام عورت کی آزادی کا روادار ہے، مگر عورت کی بے حیائی میں ضرور رکاوٹ بنتا ہے۔ اسلام میں صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید ہو گئے خندق میں، تو نقاب میں اپنے بیٹے کو دیکھنے آئیں، صحابہ نے تعریف کی اور کہا کہ آج بھی نقاب پہنا ہوا ہے، تو عرض کی کہ میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے شرم و حیا نہیں کھوئی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے بھی پسند فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اظہار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر نبی پاک کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کرتے، ٹوٹ کر پیار کرتے۔ دو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کرنی ہیں، کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نہیں کہنا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا بیٹا نہیں کہنا۔ باقی سب عظمتیں جتنی ہو سکیں حضور کی شان میں بیان کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور ان کے کمال کی حد ہی نہیں ہے۔ قیامت میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
وقار کا اظہار ہوگا۔ بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دستار اتار کر اللہ کریم کے سامنے سجدہ کریں گے۔ دنیا میں کوئی سر سے دستار اتار دے، اپنا سر ننگا کر لے، تو اس کا دشمن بھی کہہ دیتا ہے کہ بس۔ روز قیامت امتیوں کے لیے اپنا سر ننگا فرما کر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے، تو امت اپنے نبی کے نام کے گیت بھی گائے اور محفل میلاد سجانے کے لیے فتویٰ پوچھتے پھرے۔ اللہ اکبر، کتنی غلط بات ہے۔ روز قیامت ماں باپ، دوست یار، بہن بھائی سب بیگانے ہو جائیں گے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کا خیال رکھیں گے۔ اس دنیا میں بھی سرکار کی وجہ سے ہماری بات بنی ہوئی ہے، اور آخرت میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہماری بات بنے گی۔ نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو ہے کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ ختم نبوت اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنے سے نجات نہیں ملتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو مسلم خولانی کو جو جھوٹا نبی بنا تھا نا، اس کا نام تھا اسود انسا، اس نے گرفتار کر لیا اور اپنی رسالت و نبوت کا اقرار لینا چاہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار انکار کیا، تو اس نے آگ جلوائی اور بازو پیچھے باندھ کر آگ میں ڈال دیا۔ تو ابو مسلم خولانی جو ہے وہ کہنے لگے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عظمت کے لیے آگ میں جا رہا ہوں، اب آگ جانے اور میرا نبی جانے۔ آہستہ آہستہ وہ کھڑے رہے، اور جو ہی آگ بجھی تو آگ میں سے نکل آئے۔ جعلی نبی کے ماننے والوں نے اس جعلی نبی کو مشورہ دیا کہ ان کو جانے دو، ورنہ تمہاری ساری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے مسجد نبوی تشریف لائے، روضہ پاک کے سامنے سلام عرض کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ان کو داخل ہوتے ہی دیکھ لیا اور پاس جا کر دیکھا اور پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی یمن سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سنا ہے کہ وہاں اللہ کے کرم سے ابراہیم ثانی کا ظہور ہوا ہے۔ تو ابو مسلم خولانی نے عرض کی کہ میں ہی وہ ابراہیم ثانی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ماتھا چوما اور وقت کے امیر المومنین کے پاس لے گئے، انہوں نے بھی ماتھا چوما، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مسجد میں اعلان کرو تمام مومنین اور تمام جانثاران مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں، تاکہ ابو مسلم خولانی کا سارا واقعہ مجمع میں سنایا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل اور کرم کی شان جو ہے وہ پورے مجمع میں بیان ہو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اللہ بھی پسند کرے نبی پاک کا ذکر کرنا اپنے فرشتوں میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کریں اپنے صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھ کر، اور صحابہ کرام بھی پسند کریں، تو ہم امتیوں کی محفل میلاد پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کریم ہماری نسلوں کو اس طرح کی محافل سجانے اور حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں کو بدعقیدگی سے محفوظ فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔